بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اکابر یہاں تشریف فرما ہیں اور مجھ جیسے کم علم اور کم عمر انسان ان کے سامنے کوئی لمبی گفتگو کرے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس اجلاس میں طے ہونے والے کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے مربی اور محسن حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین ہیں، انہوں نے اس موقع پر جس فراست اور جس تدبر کے ساتھ اپنے حقیقی جانشین اور وارث ہونے کا ثبوت دیا ہے، آج کا یہ پورا اجتماع ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور ان کے اس عمل پر جس نے تمام کے تمام طبقات کو جوڑا اور جوڑ کر اس مشن کے لیے یعنی دفاع صحابہ کے لیے جمع کیا، میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کی اس محبت کی وجہ سے ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، ان کے ہاں اجلاس کے بعد جب یہ گستاخی ہوئی تھی تو ہم بہت پریشان تھے۔ ظاہر ہے ہمارا عنوان ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے اور کسی کے سامنے رکھنے کی بات بھی نہیں، اس عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قربانیاں ہیں یہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں اس کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میرے قرب و جوار والے نوجوانوں کے لاشیں کس طرح گرے، چار بچوں کے لاشیں ایک دن میں ہم نے کیسے پڑھے، مشکل وقت میں ہم کس پریشانیوں کا شکار ہوئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہمیں کیسے پہنائی گئی، اس ملک کے اندر ہمیں ایک تنہا کر کے یوں کر دیا گیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کوئی غلط چیز پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم بزرگوں کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ شاید یہ سارے حالات ہی ہماری وجہ سے ہیں۔ جب ہر طرف سے نظریں ہمارے اوپر سے اٹھی اور ہمارے اوپر ریاستی وہ جبر ہوا، وہ تشدد ہوا، وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا۔ 29 سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کے 29 سال کی قیمت کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جب 24 سال بعد کسی کا لاشا جیل سے باہر آ رہا ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جب برسر روڈ ہتھکڑیاں پہنے میں اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے وہ آپ شاید سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج 6 سال اور 7 سال ہو گئے، لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ان نے صحابہ کی مدح اور تعریف اور دفاع کی بات کی تھی، اور یہ گستاخی کے جو کلپ آپ کو سنائے گئے ہیں اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں، بہت کمزور ہیں، بڑی کم باتیں اتنے شدید تھے، میں نے انہیں منع کیا یہ سب مت دکھاؤ، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جذبات قابو میں نہیں رہیں گے، ان لاشوں، ان جوانوں، ان اکابر، ان بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں تم ناکام نہیں ہوئے، تم کامیاب ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ پہلی صف میں بیٹھے اکابر دارالعلوم کراچی، جامعہ بن نوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، جامعہ صدیقیہ، جامعہ حسن علوم، یہ تمام مدارس کے لوگ، یہ اکابر، یہ مشاغر، یہ دانشور اور یہ اسکالر یہاں بیٹھ کر آج یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا، آج روڈ پر آ گیا، چوک پر آ گیا، ننگا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا مہدی بھی، وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے بنا لے لی اس کو امان ہے، وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، غار تک پہنچایا تھا، اپنی چولی میں سلایا تھا، دولت اولاد سب کچھ قربان کی تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اللہ مجبور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تکفیر کی گئی، روڈ اور چوک پر ان
किन लोगों पर लानत की गई, अल्लाह हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं उस दिन से आज तक अल्लाह की कसम सुकून नहीं आ रहा। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन बुजुर्गों को जिन्होंने इस मौके पे हमारे सर पे हाथ रखकर कहा ये मसला तुम्हारा नहीं है, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है। और अभी कारी उस्मान साहब खूबसूरत बात कह रहे थे, मौलाना जुबैर साहब ने भी बहुत खूबसूरत बात कही है। ये एक जमात का मसला नहीं है, एक तबके का मसला नहीं है। उलमाए किराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, अकाबरीन मिल्लत, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ये तहरीक चलाओ, हमें इस तहरीक में नौकर रख लो, गुलाम रख लो, खादिम रख लो। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मैं तुम्हारे दफ्तर में झाड़ू दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे जूते उठाकर सादत समझूंगा। हमें लीडरी का कोई शौक नहीं है। मैं हजारों लीडरियां सिद्दीक अकबर और माफिया की जूती पे कुर्बान करता हूं। मैं जमात का सदर होने के बावजूद ऐलान कर रहा हूं, हज़रत अक़दस तुम्हारी जूतियों का खादिम हूं, मैं उस पे बैठना चाहता हूं। इस तहरीक में आप आओगे, हम आपके गुलाम बनकर आपके दफ्तरों की सफाई करने को तैयार रहेंगे, लेकिन आपके शाना बचाना रहेंगे। इस जुल्म की बड़ी दास्तानी, इसकी बड़ी तहरीक है। मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी बात तो करता नहीं, उन लोगों की बातें यकीन करें। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, मैं जिम्मेदार हूं। मुझे वो माएँ कहती हैं मेरा बच्चा 6 साल से लापता है, फारूकी साहब बताओ कहाँ है। अल्लाह की कसम मेरे पास जवाब नहीं है। वो रो जाती है, उसकी चीखें निकलती हैं और मुझसे एक दिन कहने लगी मैं क़यामत के दिन आपसे सवाल करूंगी, मेरा बच्चा लापता है। मेरे घर में सुबह भी शाम भी दिल धड़कते हुए ये बात आती है, काश तब ये खबर आ जाएगी कि वो किसी चौक और चौराहे पे पड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल करूंगी। मैंने कहा अम्मा जी हाथ जोड़ कर कहता हूँ मैं बेबस हूँ। मैंने हर दरवाजा खटखटवाया, मैंने रोड पर धरने दिए, मैं अकेला तने तनहा इस कराची की सड़कों पर रुलता रहा। मुझे गोलियां मारी गई, मैंने बर्दाश्त कर ली। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरा जिस्म जख्मी हुआ, बर्दाश्त कर लिया। एक वाक़े में 10 लोग शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। कई जख्मी हुए, बर्दाश्त कर लिया। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, किसी ने अच्छा कहा तब, बुरा कहा तब। अल्लाह मुझे तकब्बुर, रियाकारी से बचाना, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मैंने आखिरत के लिए रखा हुआ है। अल्लाह मैंने आज इन लोगों के सामने ये बात बता दी है, मुझे माफ करना, लेकिन अल्लाह मैं बता इसलिए रहा हूँ। अकाबिरीन मिल्लत, उलमाए किराम, आप मसाजिद के आइम्मा हैं। अल्लाह की कसम लोग आपके पास हैं, आपके मिंबर में रब से सहाबा के तज़किरे जब कम हुए, अल्लाह की कसम ये कहा गया ये एक तबके का मसला है, एक जमात का मसला है। हज़रात सहाबा किराम, किसी जमात का मसला इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान की 1126 आयतें इन मुकद्दस लोगों के बारे में नाज़िल हुई है। अहादीस मुबारका सित्ता की हर रिवायत इन सहाबा के बाद हुजूर तक पहुंची है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, फिक़्ह और हदीस तमाम दीन का सरमाया इन पर खड़ा है। और गौर कीजिए इन सहाबा पर तनकीद क्यों हो रही है। आपने देख लिया वो तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, रसूल अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, लेकिन निशाना सहाबा को इसलिए बनाया कि इस्लाम की इमारत सहाबा पर खड़ी है और वो ये इमारत गिराना चाहते हैं। याद रखना, इमारत गिराने वालों कुछ इमारत के चौकीदार भी हुआ करते हैं। मैं आज बरबला कहता हूँ हम ठेकेदार नहीं हैं, अल्लाह की कसम हम लीडर और ठेकेदार नहीं हैं, हम सहाबा की उस इमारत के चौकीदार हैं। और ये मानना पड़ेगा, मार हमेशा चौकीदारी खाता है, मार ठेकेदार नहीं खाता। हम चौकीदार बन के खड़े उस इमारत को गिराना चाहते हैं, हम उस इमारत को बचाना चाहते हैं। आज बरेली मकतबा फिक्र के मेरे दोस्त यहाँ मौजूद, अहले हदीस मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, जमीयत उलमा इस्लाम फा, तंजीमात मदारिस दीनिया, अशातुत तौहीद व सुन्ना, दीगर तमाम जमातें खत्म नबूवत की यहाँ मौजूद है। आज इन्होंने हमें सहारा दिया। मैं इनके तवस्सुत से कहना चाहता हूँ हज़रात अकाबिर, आपने एतमाद किया है, अल्लाह की कसम पहले भी कुर्बानियाँ दी थी, उससे बढ़कर देने को तैयार है। आपके साए के तले हम निकलने को तैयार है, चाहे जो हो जाए हम सह लेंगे। अल्लाह की कसम आपको मायूस नहीं करेंगे। और अगली बात अरबाब इख्तिदार से, जब ये गुस्ताखी हुई, शहर कराची में यह खबर फैली, उस वक्त हुजूम कंट्रोल नहीं हो सकता था, हमने कंट्रोल किया।
اس ملک کی اور کراچی کی اس بدامنی کو ہم نے بچایا، ان اکابر کی وجہ سے وہ بچی ہے۔ اور جناب عزت مآب، اگر دوسرے دن تبت سینٹر پر ہم جمع ہو جاتے تو وہ تبت سینٹر سے لے کر بنوری ٹاؤن تک یہ بہت بڑا ایک قافلہ ہونا تھا، صرف وہی نہیں رہنا تھا، یہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ ہم نے اس دکھ کو، اور اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ، اولاد، خاندان، مال دولت سب کچھ لٹ جائے، شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی برسر میدان حکومت کی سربراہی میں، ان کی حفاظتی حصار میں، ان مقدس ہستیوں پر جو ہمیں تکلیف ہوئی ہے، میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب کچھ لٹ جائے، اس پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس پر افسوس تھا۔ لیکن ہم نے ایک بار پھر اپنے زخموں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے ہمارے مدارس، ہمارے اکابر پر کوئی بات آتی۔ ہم پھر اکابر کے پاس گئے، یہ کچھ ہو گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جزائے خیر دے حضرت ڈاکٹر صاحب کو، یہ شیخ صاحب کے میرے مربی اور پیر حضرت شیخ صاحب کے فرزند تھے، میرے استاذ محترم ہیں۔ ان کا گھبرانا نہیں، کل سواد اعظم کا زمانہ تھا تو سلیم اللہ کھڑا تھا، آج زمانہ آیا ہے تو ابن سلیم اللہ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے شوق کا سانس لیا، پھر ہم شیخ الاسلام صاحب کے پاس گئے۔ ایک میری ملاقات شیخ الاسلام صاحب سے علیحدہ ہوئی، میں نے یہ کلپ جو آپ کو دکھائے، حضرت کو دکھایا، اللہ کی قسم حضرت نے موبائل چھوڑ دیا، ہاتھ کانپنے لگ گئے اور مغموم ہو گئے، چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا کہیں گے، اور کہا بہت افسوس ہے، یہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ یہ کر رہے ہیں، پچھلی باتیں کتابوں کی تھی، اب کتابوں پہ نہیں رہی، اب روڈوں پہ آ گئی۔ کل مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا آپ بہت سختی کرتے تھے، آپ کی سختی کی وجہ سے دیکھو نا کیا ہوا۔ میں نے جواب میں کہا جب تک ہم سختی کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی وہ روڈ پہ آ کے کچھ بول سکتا، آپ سب نے کہا تھا نرم ہو جاؤ، اور جب ہم نرم ہوئے تو اب روڈ پہ آ کے وہ گرم ہو گئے۔ اس لیے اتنا ضرور کہتا ہوں، آپ کی ہر پالیسی سر آنکھوں پر یہ جو کلپس آپ نے دیکھے ہیں، ان کے جواب اللہ کے فضل سے ہم نے انہی کے انداز میں دیے ہوئے ہیں۔ اور میں اکابر سے کہتا ہوں شاید کوئی گورنمنٹ کے ادارے آپ کو میرا کلپ دکھائیں گے کہ یہ دیکھو اس نے بہت سخت بات کی ہے، تو آپ جواب میں کلپ کا ذکر کر دینا یہ اس کے جواب میں کہی ہے۔ یہ بھی نہ کرے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم بالکل بحث ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی فضل سبحان کہہ رہے تھے 6 ستمبر بھی ہے، 7 ستمبر بھی ہے، انہوں نے 2 کا ذکر کیا، ایک ڈیفنس پاکستان کا اور ایک ختم نبوت کے مسئلے کا۔ اور میں 6 ستمبر 1985 کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 6 ستمبر کو ہی حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام سپاہی صحابہ رکھا تھا، اور آج وہی ستمبر کا مہینہ ہے۔ 6 ستمبر کو اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور آج ستمبر کے مہینے میں اس جماعت میں نئی روح بیدار ہو گئی ہے، نیا جذبہ آ گیا ہے۔ اکابر کی سرپرستی میں ان کے حکموں کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق گویا 6 ستمبر کو تجدید وقت اور تجدید عہد کر رہے ہیں۔ حق نواز تیری روح سے بھی مخاطب ہے، ہم تک مر جائیں گے صحابہ کی عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام کے اس مشاورت کے مطابق، شیخ الاسلام کی مشاورت کے بعد ان حضرات کا جو اعلامیہ ہے وہ یہ کہ کل جمعۃ المبارک میں ہم نے جمعوں کے اجتماعات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمات کو بیان کرنا ہے، ان کی رشتہ داریوں کو بیان کرنا ہے، اور یہ سلسلہ ہم کافی عرصے سے چلا رہے ہیں۔ میں اکابر کے علم میں لانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے گزشتہ دنوں حضرات صحابہ کرام پر مشتمل قرآن حکیم میں جو آیاتیں آئی ہیں ان آیاتوں کو علیحدہ کر کے اس کی تفسیر کر کے ہم نے مساجد اور علاقوں اور یونٹوں میں اس کا درس قرآن شروع کیا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کا درس قرآن سن کے ان کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اور علماء کرام آپ سے کہتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے میرے دوست اور بھائی اور مساجد کے ائمہ ہیں، آپ اپنی اپنی مسجدوں میں یہ عزم کر لیں، آپ نے روزانہ صحابہ کی تعریف اور مدح اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور اپنے لوگوں کو بتانا ہے، اپنی عوام کو باشعور کرنا ہے اور باشعور کر کے پیغام دینا ہے کہ صحابہ کسی ایک طبقے کے نہیں، سب کے ہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ جمعے والے دن، آئندہ جمعے کو
3 بجے انشاءاللہ العزیز تمام جماعتوں تمام لوگوں کے اتفاقیہ اعلامیہ سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور حضرت ڈاکٹر صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ نے حکم دے دیا ہے یہ ریلی نہیں ہوگی، ریلا ہوگا۔ حضرات اکابرین ملت، ہم نے یکم محرم کو جلوس نکالا اور تحت نگاہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ہم تھے صرف اکیلے تنہ تنہا۔ آپ جیسے لوگوں کا سایہ اور سرپرستی ہوگی، اس کا سرا آخری نظر نہیں آئے گا۔ اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بھی ہے کہ اہل تشیع کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے، انہیں ہم بتائیں گے تعداد زیادہ نہیں ہے، تم نے صرف جلوسوں میں دیکھے۔ میں نے کل ذمہ دار سے کہا تھا انہیں جمعے والے دن اپنی عبادت خانوں میں دیکھو، ان کی صفیں کتنی بڑی ہیں، پھر پتہ چلے گا کتنے۔ گھنٹہ پہلے یہاں، 2 گھنٹے وہاں، 6 گھنٹے بعد وہاں، 11 کو یہاں، 9 کو وہاں، اس طرح تو پوری کراچی سے جمع ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجیں وہ بھی ان سے زیادہ ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے کہ اس شہر میں تعداد کتنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ بریلوی مکتب فکر کے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ہفتے والے دن ایک احتجاجی کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی کل کو یوم عظمت صحابہ کے طور پہ اس جمعے والے دن صحابہ کی عظمت کو منا رہے ہیں، اور ہفتے والے دن ان کی بھی ریلی ہے۔ ہم ان کے سارے پروگراموں کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث دوستوں نے کل بہت بڑا اجتماع کیا، اپنے علماء کو بلایا، انہوں نے بھی اس عنوان سے جتنے فیصلے کیے ہم ان کی بھی تائید کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آنے والے وقتوں میں ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ایک ہو کر انہیں جواب دیں۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ملک ہے، یہاں اب گستاخی نہیں چلے گی۔ آخری بات حضرات سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ایک معتدل ہے، وہ جی فلاں معتدل ہے، چلو اس کو لے آؤ، وہ فلاں معتدل ہے اس کو لے آؤ۔ ہم نے جو ویڈیوز دکھائے ہیں یہ ان کے عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ ساجد نقوی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے میں خلافت کا منکر ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی معتدل ہوگا؟ یہ ان کا سب سے بڑا معتدل آدمی ہے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ، ان کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا اجلاس مطالبہ کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے وہ یہ کہ FIR میں شکے داخل کی جائیں، دفعات جس کے اندر دہشت گردی کی شکیں ہوں، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ ایسے جلوس جس میں گستاخی ہوئی ہیں ان کے پرمٹ کو منسوخ کیا جائے، مساجد مدارس کے سامنے سے نکلنے والے جلوسوں کے راستے تبدیل کیے جائیں۔ اور ہماری تجویز ہے کوئی بہت بڑا کراچی کے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ انہیں دے دیا جائے، ہم حمایت کرتے ہیں وہاں جو کریں، لیکن ہمارے روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر جو کچھ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر تمام حضرات دیوبندی، بریلوی، اکابر، دانشور، محققین تمام کا مشکور ہوں، سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا جن نے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے تمام کام چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ قاری عثمان صاحب، ڈاکٹر صاحب اور جامعہ دارالعلوم کراچی والے، جمیعۃ علماء تسلیم صاحب، مولانا اقبال اللہ صاحب، مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب یہاں تشریف لائے بیماری کے باوجود، ان سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ متحد اور متفق رہ کر اس سلسلے میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ احمد علی صاحب۔ اس پر ایک اور بات، ایک شخص نے اس لعنت کرنے والوں کو ملعون کہا، اس کے خلاف FIR کاٹ دی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قاری زوار بہادر اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے جو ان پر جو گرفتاریاں کی ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام اہل سنت میں جہاں کوئی تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔